نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم سب کوئی نیا سبق نہیں پڑھیں گے بلکہ جو کچھ پڑھا ہے اسے کمپائل کریں گے اب تک، اور اس سلسلے میں آج کی کلاس کا آغاز قرآن کریم کی ایک سورۃ الزمر، اس کی ایک آیت ہے جو سامنے اسکرین پر ہوگی. یہ ہے سورۃ الزمر، سورہ نمبر 39 سیکوینس اس کا جو اسے دھیان سے دیکھیے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ نزل، اب اس میں ظاہر سی بات ہے یہ پورا کا پورا جو ٹیکسٹ سامنے لکھا ہوا ہے اس میں اسم بھی ہیں، یعنی جو جتنے بھی آپ کو الفاظ دکھ رہے ہیں اس میں اسم بھی ہے، فعل بھی ہیں، اور حرف یعنی حروف بھی استعمال کیے گئے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم نے آپ سب نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس حوالے سے اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نزل احسن الحدیث، تھوڑا سا غور کریں گے آپ سب. میں آپ کی ہنٹ کے لیے انڈر لائن کر رہا ہوں اس ٹیکسٹ کو جسے آپ کو غور کرنا ہے. کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء. هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اب اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو دیکھیے جتنا کچھ ہم نے انڈر لائن کیا یہ سب کچھ الحمدللہ آپ کے نظر سے گزر چکا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ الحمدللہ آلموسٹ پڑھ چکے ہیں. بس کیا ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جب کوئی چیز منتقل ہوتی ہے، کوئی ٹیکسٹ کوئی کلام، تو تھوڑا سا کچھ چینجز آتے ہیں. انہیں چینجز کو سمجھنے کے لیے ہم سب گرامر کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. یہ انتہائی معنی خیز آیت ہے سورۃ الزمر کی. اللہ نے نازل کیا، کیا اتارا اللہ نے بہترین کلام اتارا. احسن الحدیثی یعنی بہترین بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں. اب وہ کلام کیسا ہے اس کی صفت بتا دی گئی. کتابا متشابہا، مطلب وہ ایسی کتاب ہے جو جس کے پارٹس جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں. مثانی، اور جسے بار بار دہرایا گیا ہے مضامین میں. یعنی ایسے آپ کو قرآن پڑھتے وقت ایسے بھی ٹاپکس ملیں گے جو کئی جگہوں پر بار بار آئے ہیں، آیات ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو قرآن خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. تقشعر، اس کا مطلب ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ منہ، اس سے. جلود، اب جلود یعنی وہی اسکن کے لیے جلد کی جمع ہے. یعنی جب یہ کلام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، یعنی اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم، اور پھر ان کے جو جلدیں ہیں، ان کا جو جسم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نرم پڑ جاتا ہے، اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم، یعنی ان کے جلد، ان کے جسم اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور وہ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف وہ پلٹتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی. یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ
ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جب اللہ جسے ہدایت نہ دے یعنی گمراہ کر دے تو پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، فما لہ من ہاد، پھر اسے کوئی ہادی نہیں ملتا۔ تو یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے اس لیے آیا ہے کہ آپ کو اس میں سے وہ مرکبات ڈھونڈنے ہیں، تلاش کرنے ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں کلاس میں۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے ہم سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام جو اپنا تعارف اس طرح سے کرا رہا ہے کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو پھر ہمارے دل لرز جائیں، ہم کانپ جائیں، ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں جب بشارتیں ملیں، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے کلام کو سن کر کے دل کی کیفیت بدلے اور نرمی پیدا ہو۔ اب یہ کچھ تب ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حصے میں ہدایت کے فیصلے ہوں۔ اور یاد رکھیے ہدایت کے فیصلے زبردستی نہیں ہوتے۔ اگر ان بعد کی دو ستون ہیں، انہیں اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے ہدایت، اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جو ہے وہ گمراہی رکھتا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا ہے دوسرے مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہدایت کے اور گمراہی کے زبردستی نہیں ہوتے، جبرن نہیں ہوتے، بلکہ یہ بندے کی اپنی، جو اللہ نے اسے صحیح اور غلط کو سلیکٹ کرنے کا جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو، اس اتھارٹی کو جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے، اور جب صحیح طریقے سے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے فسق یعنی فجور، برائی جو ہے، اور تقوی دونوں کا الہام کر دیا ہے۔ بھلائی اور برائی، اچھائی اور برائی، دونوں چیزوں کو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں بائی ڈیفالٹ موجود ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان موجود ہے۔ صحیح غلط کی تمیز ہمیں آتی ہے، ہمارے پاس اس کا شعور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستہ دکھا دیا سیدھا، تم میں سے جو چاہے شکر گزار بنے اور جو چاہے ناشکرا بن جائے۔ تو یہ گمراہی اور ہدایت کے جو فیصلے ہیں یہ زبردستی نہیں، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہماری یہ کیفیت بن رہی ہوتی ہے جو ان دو سیکنڈ اور تھرڈ لائن میں بتایا گیا، کیا یہ کیفیت قرآن کو پڑھتے وقت ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ریزن سوچنا چاہیے۔ تو ریزن ایک بہت بڑا تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، وہ کنیکشن فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے چیزیں۔ تو اب انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ جتنا کچھ معلوم ہو گیا ہے ٹیکسٹ، اس پر غور کیا کریں، جو نہیں آتا اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ چیزیں سیکھ جائیں گے۔ ابھی آپ غور کریں، یہاں پر دیکھیے احسن الحدیثی، احسنہ، یہاں پر تنوین نہیں ہے، الف لام اس پر نہیں داخل ہے، آگے آپ کو دیکھیے ایک اسم مل رہا ہے الحدیث جو کہ مجرور ہے، تو دونوں سے یہ رزلٹ نکلا کہ یہ ایک مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اب یہ نتیجہ آپ نے نکالا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے کتابن متشابہن، غور کریں تھوڑا سا، کتابن منصوب، متشابہن یہ بھی منصوب، کتابن متشابہن دونوں واحد ہیں، ٹھیک ہے، باقی اعتبارات سے بھی دونوں نکرہ ہی استعمال ہوئے ہیں، تو چاروں اعتبارات سے جب مطابقت پائی جاتی ہے تو یہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ توصیفی، تو یہ توصیفی مل گیا۔ آگے چلیے، منہ، منہ آپ سمجھتے ہیں کل پڑھا ہے ان اور من، ان اور من پریپوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیے اٹیچڈ ضمیر آ رہی ہے، منہ، عنہ پڑھا تھا کل، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ
جاری، حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ایک مرکب ہے منہو جو کہ جاری ہے۔ آگے دیکھیے، پھر اس کے بعد ربہم، ربہم، رب ایک اسم ہے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ ہو کر آ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو ایک ہنٹ دی تھی کہ جب بھی کبھی کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آتی ہے، یعنی اٹیچ ضمیر، تو پھر وہ پکا کون سا مرکب ہوتا ہے؟ وہ اضافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب اضافی۔ اب دیکھیے کتنے ضروری تھے وہ مرکبات جو آپ نے پڑھے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح آگے دیکھیے، ثم تلین جلودہم، کچھ چھوڑیں گے بھی کچھ بتائیں گے بھی، جلودہم۔ پھر دیکھیے جلود، اور جلود کے ایک اسم ہے جو کہ غیر منون ہے، الف لام داخل نہیں ہے، آگے ایک اسم ہے جو مجرور ہے۔ اب وہ اسم ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ ہو کر آ رہی ہے، لہذا جلودہم بھی یہ مرکب اضافی ہے۔ قلوبہم قلب کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک جلود کا مطلب ہوتا ہے یہ جلد کی جمع ہے، جسم کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور جلد کے مفہوم میں بھی آتا ہے، جلد یعنی اسکن، اور جسم کے پورے مفہوم میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی باڈی۔ تو جلودہم، جلدوں سے مراد ان کا جسم، وقلوبہم، اور ان کے دل۔ تو قلوبہم قلب کی جمع ہے، یہاں پر بھی وہی پیٹرن ہے کہ ایک اسم ہے جو کسی ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آ رہا ہے، اور آپ اس اٹیچڈ ضمیر کو جب اس اسم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن دکھتی ہے، اور مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن مرکب اضافی ہوتی ہے۔ الا ذکر اللہ، الا حرف جر، اور اس کے بعد آنے والا ایک مرکب ہے ذکر اللہ، جو کہ اپنے آپ میں مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، لیکن الا حرف جر نے اسے مجرور کر دیا، لہٰذا یہ پوری کی پوری کنسٹرکشن مرکب جاری ہے۔ الا ذکر اللہ، یہ دھیان رکھیے، یہ جاری ہے، یعنی الا سے لے کر کے ذکر اللہ، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری کی پوری مرکب جو ہے مرکب جاری ہے۔ اب آپ کو اگر اب آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کب کریں؟ دیکھیے قرآن کریم کا ایک ٹیکسٹ جو آپ کی نگاہ سے گزر چکا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ، لیکن آپ نے اس طرح سے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور اس کی کنسٹرکشنز آپ نے پہلے بنائی اپنی کلاسز میں اب تک کی، اور ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی اس کلاس میں ایسا ہے جس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر نہیں بھی آ رہی ہے تو پھر فوراً وہاں پر آپ کو کوشچن آنا چاہیے، مناسب موقع پر اس کا آنسر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے اضافی، توصیفی، جاری، اضافی، اضافی، جاری، اضافی، یہی تو مرکبات ہیں۔ اب آگے دیکھیے غور سے، ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، صرف ہدی اللہ پر اگر آپ غور کریں، ہدی اللہ، ہدا، ٹھیک ہے، اللہ مجرور، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہدا میں الہدا نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ معرف باللام اسم نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی جو ہے مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے، اللہ کی ہدایت، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، یہ بھی دیکھیں مرکب اضافی۔ آپ کو بتاتے چلیں جو مرکب اضافی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ مرکب ہے، سب سے زیادہ استعمال اسی کا ہوا ہے، سب سے زیادہ استعمال۔ اس کے بعد یہدی بھی، اب یہدی، میں کچھ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ابھی فعل آپ نے نہیں پڑھا، جب فعل پڑھا نہیں تو فعل سے ریلیٹڈ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہدی بھی میں کیا ہے؟ با حرف جر آپ نے پڑھا ہے، زیر کے ساتھ آتا ہے، ساتھ کا مفہوم دیتا ہے، اور دیکھیے یہ بھی آپ کو بات بتائی جا چکی ہے کہ کچھ حروف جارہ ایسے ہوتے ہیں جو ضمائر کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آتے ہیں، تو یہ با انہی میں سے ایک ہے، جیسے بھی، اور پھر اسی طریقے سے آپ نے عنہ، منہ، یہ بھی پڑھا تھا۔ تو بھی میں یہ کون سا مرکب ہے؟ جاری۔ یہ صرف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ نے کیا کچھ اب تک سیکھا ہوا ہے، اور آپ بھی تلاش کریں۔ اسی طرح ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اب دیکھیے لہو، لام جارہ،
हा अटैच ज़मीर, आपको पता है कि लामे जारा जब किसी इसम के साथ आता है तो जेर के साथ आता है, लामे जारा जब कभी किसी ज़मीर के साथ आता है तो ज़बर के साथ आता है। देखिए वो उसूल भी यहाँ पर है, लिहाजा ये भी मुरक्कब जारी। अब कुछ चीज़ें हैं मौसूला इसमें इस्तेमाल हुए, अस्माए मौसूला, उन्हें मैंने अभी नहीं टच किया। फिर इसी तरह यहाँ पर कुछ वर्ब्स आई हैं, मैं उन्हें भी नहीं टच कर रहा हूँ, इसकी तरफ वापस अभी आएंगे इंशाल्लाह। अब ज़रा चलते हैं अपने क्लास में, आज हमें पढ़ना क्या है। तो ये जो फ्रेजेस हैं जिनका तारुफ अब तक आपको मिला है, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल हम अपने जुमलों में किस तरह से करेंगे, हमें आज की क्लास में ये समझना है और यही सीखना है। इसका इस्तेमाल, फ्रेजेस का इस्तेमाल। फ्रेज कौन से होते हैं, मुरक्कबात हैं। कौन से मुरक्कबात की हम बात कर रहे हैं, नाक़िसा की बात कर रहे हैं। तो इन मुरक्कबात नाक़िसा को हम अपने जुमलों में किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर जाहिर सी बात है हम इन मुरक्कबात को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको पता है कि जुमला इस्मिया, बल्कि हमारे सबक का जो टाइटल है वो यहाँ पर होना चाहिए कि जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। ठीक है, अब जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मुरक्कबात कौन से हैं ये। जाहिर सी बात है मुरक्कबात नाक़िसा की बात हो रही है। ठीक, क्योंकि अब इन नाक़िसा जो मुरक्कबात हैं वो कौन कौन से हैं, चार हैं, वो आपने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ़ी, पढ़ी हुई चीज़ मैंने कहा था ना, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। तौसीफ़ी, फिर इसी तरह इशारी, इजाफी और जारी, ये चार मुरक्कबात आपने पढ़े नाक़िसा। इन चारों मुरक्कबात को हम सब अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे, और जुमला हमारा क्या है, जुमला इस्मिया। तो ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर आते हैं। जुमला इस्मिया इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये दो चीज़ों का मजमुआ है, दो इसके अज्जा हैं, एक मुब्तदा और दूसरे इसकी खबर। मुब्तदा आप जानते हैं हम सब्जेक्ट को कहते हैं, ये पुरानी बात हो गई, और खबर यानी प्रेडिकेट। और जुमला इस्मिया आपको पता है कि नॉमिनल सेंटेंस को कहते हैं, और इसके मुकाबले में जो दूसरा सेंटेंस होता है उसे वर्बल सेंटेंस कहते हैं। तो ये नॉमिनल सेंटेंस है। इस नॉमिनल सेंटेंस में सब्जेक्ट मुब्तदा यानी जिससे जुमले का आगाज हो, इब्तदा हो, और खबर उसके बारे में जो कुछ जानकारी दी जाए वो उसकी खबर है। मुब्तदा और खबर के उसूल को ज़रा रिकॉल कर लीजिए सभी लोग, क्या थे मुब्तदा और खबर के उसूल, बताइए, लिख के बताइए, मेंशन करिए चैट में। देखिए, मुब्तदा और खबर में आपने क्या बताया था कि मुताबिकत होती है। ठीक है, और किस किस एतबार से मुताबिकत होती है, मुब्तदा क्या होता है, वेरी गुड, दोनों को हालत रफ़ा में रखते हैं, बिल्कुल सही है। मुब्तदा को मारिफा रखते हैं, राइट, उमूमन, और ख़बर को नकिरा रखते हैं। यानी चार जो एतबारात हैं हमारे। अब ये देखिए, ये रिवीजन कहे बगैर रिवीजन हो रहा है, तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि रिवीजन क्लास में नहीं होता। अब वो चार एतबारात क्या हैं, सबसे पहले हालत। ठीक है, हालत को और आसान आप, चलिए एराब ही बोलिए ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एराब और वसत, इन दो एतबारात से कौन क्या होता है, इन दो एतबारात से यहाँ पर हम लिख लें मुब्तदा मीम और खबर खा। तो एराब के एतबार से दोनों की हालत अभी आपने बताया, हालत रफ़ा। वसत के एतबार से मुब्तदा को हम मारिफा रखते हैं और ख़बर को नकिरा उमूमन। अब बचे दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स क्या हैं, जिन्स और अदद, जेंडर और नंबर। तो जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में क्या होनी चाहिए, वही एक लफ्ज बार बार बोलते हैं, मुताबिकत आसान है, यानी कंपैटिबिलिटी। अब किस एतबार से कंपैटिबिलिटी, कौन किसे फॉलो करेगा,
तो ड्राइविंग सीट पे कौन है? मुब्तदा। तो मुब्तदा को फॉलो किया जाएगा और कौन करेगा? खबर करेगी। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। यानी यहाँ पर अहम बात क्या है कि खबर जो है वो मुब्तदा को फॉलो करेगी। खबर देखेगी कि मुब्तदा का जिन्स क्या है, वैसे ही अपना भी जिन्स। और खबर इस देखेगी कि इसका अदद क्या है, यहाँ पर वैसे ही अदद यूज किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर थी। ये आज आपका रिवाइज भी हो गया। अब आप एक जुमला को ये कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर, हामिदुन, हामिद को आपने सब्जेक्ट बना दिया, हामिद मुब्तदा है। अब क्या मुब्तदा बनने के लिए ये अहल है? बिल्कुल है। मारिफा होना चाहिए, है मारिफा। ठीक। तो हामिदुन, और आप इसकी खबर दे रहे हैं तबीबुन, कि ये क्या है? डॉक्टर। ये आपने नकेरा रख दी। हामिद मुजक्कर है, तबीब भी मुजक्कर है। हामिद वाहिद है, तबीब भी वाहिद है। ठीक है। बाकी हामिदुन, ये भी हालत रफा, तबीबुन ये भी हालत रफा। अब जरा गौर करें इस छोटे से सेंटेंस में जो आपने पहले किया था, और खूब अच्छी तरह से किए थे, कई सारे सेंटेंसेस किए थे। ये जुमला बनाना जैसे ही आपने सीखा था, उसके फौरन बाद हमने आपको मुरक्कबात नाक़िसा बताना शुरू कर दिए थे। किस लिए बताए थे? क्योंकि जुमले की लेंथ बढ़ रही थी। ठीक है, जुमला तरक्की कर रहा था। तो फिर अब जरूरत थी और भी चीजें सीखी जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है, हम सब मुरक्कबात नाक़िसा, मुरक्कबात नाक़िसा सीख के आ गए। अब हामिदुन तबीबुन, इसमें हामिद जो है वो मुब्तदा है और ये खबर है। ये बात तो तयशुदा है। एक और इससे रिजल्ट डिराइव हुआ, वो क्या? आपको पता है मुरक्कब के मुकाबले में जो लफ्ज होता है वो क्या होता है? मुफरद होता है। अगर आपसे पूछें मुरक्कब मुरक्कब का ऑपोजिट क्या है, तो आप कहिए मुफरद। मुरक्कब मतलब कोई कम से कम दो चीजों का, दो का मजमुआ, कलेक्शन। और मुफरद का मतलब होता है सिंगल, वाहिद। ठीक है। तो सिंगल वर्ड हामिद सिंगल वर्ड है, लिहाजा नतीजा ये निकला कि मुब्तदा भी मुफरद है और खबर भी मुफरद है। मुफरद मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर बेस्ड ऑन अ सिंगल वर्ड। दोनों के पास एक ही एक शब्द, एक ही एक वर्ड है। यहाँ भी सिंगल वर्ड, यहाँ भी सिंगल वर्ड। तो क्या ये हमेशा सिंगल ही रहेंगे? नहीं, ये दो भी होंगे। यानी एक से दो भी होंगे ये। और वो फिर कब होंगे, कहाँ होंगे? यानी मुब्तदा मुरक्कब हो सकता है, खबर भी मुरक्कब हो सकती है। तो अब कौन सा मुरक्कब किस प्लेस पर इस्तेमाल होगा, ये बहुत अहम पॉइंट है जो आपको सीखना है। क्या सीखना है? कि कौन सा मुरक्कब किस प्लेस पर इस्तेमाल होगा। तो याद रखिए कि कुछ मुरक्कब ऐसे होंगे जो मुब्तदा की जगह पर भी आ सकते हैं, खबर की जगह पर भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मुब्तदा की जगह पर आएंगे, खबर की जगह पर नहीं आएंगे। ठीक है। बस यही सारा कुछ आज की क्लास में आप समझेंगे इंशाल्लाह। तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, बेस मजबूत है। अब आगे चलते हैं, उसमें अपने सेंटेंस को और थोड़ा बढ़ाते हैं, उसकी लेंथ को। तो लेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में हमारे पास दो ही नाम बहुत अहम है, एक जैद और एक हामिद। इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है पढ़ते वक्त। ठीक है। तो फिलहाल जैद से काम चला लें कि जईदुन। अब जैद के बारे में कोई खबर देना है, पीछे मैंने वो एक बताया था उस कॉन्टेक्स्ट में। अब हम लोग अपने इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मुरक्कबात के कॉन्टेक्स्ट में। तो जईदुन, जैद को मुब्तदा बनाना है। इसके बारे में एक खबर देनी है कि जैद लड़का है। तो आपने कहा जईदुन वलदुन। अब ध्यान से बताइए कि जईदुन वलदुन, क्या ये एक जुमला हो गया? बिल्कुल जुमला हो गया। जैद लड़का है, बात पूरी हो गई। ठीक है?
لیکن اب ہمیں اپنے جملے کو تھوڑا سا ہم نے کہا نا الیبوریٹ کرنا ہے. تو زیدن ولدن کیسا لڑکا ہے؟ تو اس کے بارے میں آ گیا صادق. اب ذرا اب بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ تو غور کریں گے آپ سب تو پتہ چلے گا یہ زید مبتدا ہے اور ولد صادق خبر. ولد صادق کا مطلب سچا لڑکا. اب سچا لڑکا کون سی کنسٹرکشن ہے؟ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مرکب توصیفی ہے. اب آگے کا رزلٹ آپ نے ڈرائیو کر لیا کہ اچھا مرکب توصیفی کس کی جگہ پر یہاں پر آ رہا ہے؟ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. اب یہاں سے ایک رزلٹ نکل آیا کہ اچھا مرکب توصیفی جو ہے وہ خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے، لہٰذا یہ ایک سینٹنس ہو گیا. اب اسی طریقے سے یہ جو زیدن ہے اسی کے بارے میں ایک اور بات کہی جا رہی ہے دوسرے انداز سے. کیا کہی جا رہی ہے کہ زیدن ولدن، یہ تو وہی والی پرانی والی بات ہو گئی کہ زید لڑکا ہے، لیکن اب یہ بتانا ہے کہ یہ کس کا لڑکا ہے. تو آپ نے کہا زیدن ولد. اب یہاں پہ جیسے ہی آپ کو یہ بتانا ہے کا کی کے یعنی ریلیٹ کرنا ہے، نسبت تعلق قائم کرنا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ اسے مضاف بنانا ہے. اور مضاف بنانے کے لیے آپ کو اس کو تنوین کو ہٹانا پڑے گا ولد، اور یہاں پر آپ ایک مجرور اسم لے کر آئیں گے جسے مضاف الیہ بنا دیں گے اس ولد کے لیے. تو ولد حامدن کیا مطلب ہوا اس کا؟ زید حامد کا لڑکا ہے، حامد کا بیٹا ہے. اب آپ کے دیکھیے رزلٹ نکلتے چلے آ رہے ہیں. اب آپ دھیان سے اگر تھوڑا سا دیکھیں تو زیادہ کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورشن کیا بنا اور یہاں پر یہ پورشن کیا بن کر آیا، اس کو سمجھنا. اور یہ ہے کیا بیسیکلی؟ تو یہ تھا توصیفی جو کہ خبر بن. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ اضافی، اور یہ بھی خبر بن. تو اب ایک نتیجہ آپ کا نکل آیا نا کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی دونوں کو ہم نے خبر کے طور پر استعمال کیا. کہاں پر استعمال کیا؟ جملہ اسمیہ میں استعمال کیا. جملہ اسمیہ میں ہی خبر ہوتی ہے. تو زید ولد صادق، زید سچا لڑکا ہے. زید ولد حامد، زید حامد کا بیٹا ہے یا حامد کا لڑکا ہے. اب یہ دو ایگزامپلس آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہاں پر خبر کے ساتھ ٹویسٹ کیا تھوڑا. اب ذرا مبتدا کے ساتھ تھوڑی سی چینجز تھوڑے سے کیے جائیں. اگر ہم زید کو ریپلیس کر دیں، زید ہے کیا بیسیکلی؟ بوائے ہے، لڑکا ہے. تو اس کی جگہ پر ہم اب لے کر آ سکتے ہیں کہ الولد. ٹھیک ہے. اب یہ جو الولد یعنی یہ لڑکا، آپ کو پتہ ہے الولد یہ معرف باللام اسم ہے، لہٰذا یہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. اور اس کی خبر ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ الولد صادق. یہ جملہ ہے نا، یہ جملہ تیار ہے، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. الولد مبتدا اور صادق اس کی خبر. اب اس الولد کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے کس طرح سے کہ یہاں پر ایک مرکب لے کر آنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے یہ لڑکا کیسا ہے. الولد اس کی ایک صفت لے آئے یہاں پر کہ دھیان سے دیکھیے گا، الولد الطویل. اب یہ لڑکا لمبا لڑکا، اس لڑکے کے بارے میں ایک صفت آ گئی کہ جس لڑکے کے سچے ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ لڑکا کون ہے؟ لمبا والا لڑکا. لمبا لڑکا سچا ہے. تو الولد طویل اور آگے لکھ دیا صادق. اب یہاں سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا کہ الولد الطویل یہ کیا ہے؟ پہلے تو پہچانیے اسے. دیکھیے یہ بھی معرف باللام، یہ بھی معرف باللام، یہاں پر بھی حالت رفع، یہ بھی حالت رفع. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ دونوں مذکر اور دونوں واحد، لہٰذا چاروں اعتبارات سے مطابقت تو پتہ یہ چلا کہ یہ مرکب توصیفی. تو یہ مرکب توصیفی یہاں پر مبتدا بن کے آ رہا ہے. تو ایک نتیجہ اور آپ نے نکال لیا
کہ یہاں پر توصیفی مرکب جو ہے وہ کیا بن کر آ رہا ہے؟ مبتدا بن کر آ رہا ہے. میم فار مبتدا اور خا فار خبر. جی تو یہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے جو کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. یعنی اب آپ نے رزلٹ یہاں اکٹھا کرنے ہیں. کون سا رزلٹ اب آ گیا کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جو خبر بھی بن سکتا ہے اور مبتدا بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے لیے یہ کوالیفائی کر رہا ہے. رائٹ. اب چلیں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے چلتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اور کیا کچھ یہاں پر مینشن کیا جا سکتا ہے. یہ الولد الطویل, یہ لمبا لڑکا ہے. اب اس لمبے لڑکے کے بارے میں یہ جانکاری دی جا رہی ہے کہ یہ ولد زیدین, یہ لمبا لڑکا زید کا بیٹا ہے. تو یعنی زید کا بیٹا کون ہے؟ سچا ہے, صادق. صادقن کیا ہے؟ خبر ہے جو کہ کامن ہے. تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ ولد, دیکھیے یہاں پر الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں, تو آپ نے شک کیا کہ یہ مضاف بن سکتا ہے. آگے آپ کو ایک مجرور اسم مل رہا ہے تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن یہاں پر اس جملے میں کیا بن کر آ رہی ہے؟ مرکب اضافی کنسٹرکشن اس جملے میں مبتدا بن رہی ہے. لیکن یہاں پر اب آپ کو ڈاؤٹس ہونے چاہیے. کہاں پر؟ اس جگہ پر, کیونکہ یہ ایک نئی بات ہے. یہاں تک تو بات ہضم ہو رہی تھی کہ زید معرفہ ہے, مبتدا بن سکتا ہے. الولد معرفہ ہے, مبتدا بن سکتا ہے. الولد الطویل, یہ پوری کی پوری مرکب ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ولد زیدن یہاں تو نہ الف لام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پر آنے کے ایلیجیبل ہو گیا؟ آپ کا سوال جینوین ہو سکتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی تھی؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ یعنی کائنڈس آف معرفہ, معرفہ کی آپ کو ٹوٹل اقسام کتنی پڑھائی گئی تھی؟ 6 اقسام پڑھائی گئی تھی اور ایک چھوڑ دی گئی تھی. ٹھیک ہے, جس میں سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, اس میں موصول. کتنے ہو گئے؟ اسماء کی ڈفرینٹ یہ شکلیں تھیں, 4 ہو گئیں. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا معرف باللام اسم, 5 ہو گئے. اور چھٹی کیا بتائی گئی تھی؟ منادہ نہیں پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے, پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ یعنی جب کسی اسم کو صدا دینے کے لیے, بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے پہلے حرف ندا لے کر آتے ہیں, جی, تو وہاں پر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو 6 قسمیں پڑھنی تھی, ایک 7ویں نہیں پڑھی تھی, اور صرف نام آپ کو بڑا مشکل سے بتا دیا گیا تھا. وہ مشکل سا نام کیا تھا اگر یاد ہو کسی کو؟ وہ تھا مضاف الل معرفہ. اب آج وہ جو ادھر چھوڑی ہوئی چیز تھی اس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مضاف الل معرفہ کیا شے, یہی بات سمجھنی. دیکھیے جب بھی کسی نکرہ اسم کو, پہلے تو اس ٹرم میں نہیں الجھنا ہے, میری بات پر دھیان دیجئے. کسی نکرہ اسم کو, نکرہ مینس انڈیفینٹ, کوئی انڈیفینٹ اسم ہے, ناؤن ہے, اس انڈیفینٹ ناؤن کو کسی معرفہ اسم کی طرف جب ریلیٹ کر دیتے ہیں, اب یہ کی ورڈز یاد رکھیے, ریلیٹ کرنا, تو پھر ایسے کیس میں وہ نکرہ اسم کیا بن جاتا ہے, کیا کہلاتا ہے؟ مضاف الی المعرفہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ولد جو ہے دیکھیے ایک نکرہ اسم ہے کہ نہیں؟ نکرہ اسم, یہاں پر الف لام تو ہے نہیں اور اپنے آپ میں یہ کوئی علم نہیں ہے, لیکن اس کو زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا, زید کے ساتھ ریلیٹ کیا, اور زید جو ہے وہ ایک معرفہ اسم ہے. لہٰذا اب یہ ولد معرفہ نہیں رہا, اس کو کہا گیا کہ یہ مضاف الی المعرفہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مضاف الی المعرفہ ہو گیا. تو اب آپ دھیان سے سمجھیے وہ کون کون سے معرفہ
کی کیسز ہیں جہاں پر ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ لینی ہے اچھی طرح سے. جیسے مثال کے طور پر ابھی پہلی ایگزامپل آپ کی لے لیں ولد. اس کو بلو پین سے کریے, الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے, یعنی مضاف الی المعرفہ کو سمجھانے کے لیے. ابھی آپ کی کنسٹرکشن تھی ولد زیدن. تو اس میں دیکھیے زید جو ہے وہ کیا ہے, اس میں علم, معرفہ کی پہلی قسم. تو معرفہ کی پہلی قسم کی طرف ریلیٹ کیا گیا کس کو, ایک نکرہ اسم کو, اور وہ نکرہ اسم کیا ہے, ولد. لہٰذا اب یہ کیا بن گیا, مضاف الی المعرفہ. اب یہ نکرہ نہیں رہا. اچھا, یہی ولد زیدن کو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ولد, اور پھر اس زید کو ریپلیس کر دیں ایک ضمیر کے ساتھ. تو زید کے لیے مناسب ضمیر کون سی ہوگی, اٹیچ ضمیر. آپ کو پتا ہے ہو کی ضمیر ہوتی ہے, ولد ہو, ولد ہو, یعنی ولد زیدن زید کا بیٹا, ولد ہو اس کا بیٹا. تو یہ اس میں ضمیر ہے, اور اس میں ضمیر کی طرف اس نکرہ اسم کو نسبت دی جا رہی ہے, جو کہ خود اپنے آپ میں اس میں ضمیر کیا ہے, معرفہ ہے. لہٰذا یہ ولد اب معرفہ نہیں کہلائے گا, بلکہ اب یہ مضاف الی المعرفہ کہلائے گا. یعنی اس مضاف کو معرفہ کی طرف, الا کے معنی کیا ہوتے ہیں, طرف, ٹورڈز. تو کسی معرفہ کی طرف مضاف کو ریلیٹ کر دیا گیا. جیسے ولد ہو, اب اسی طریقے سے ایک اور قسم ہوتی ہے معرفہ کی, اور وہ کیا ہے, ولد. دھیان سے دیکھیے گا, ولد موصولہ کو بھی آپ نے پڑھا ہے نا, اور ساتھ میں اشارہ کو بھی پڑھا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں ولد ھذا, ولد ھذا مطلب اس کا بیٹا, ھذا مطلب یہ اس کا بیٹا. اب یہ کسی کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں, وہ اس کا بیٹا, تو ولد ھذا. تو اس ولد کو پھر آپ نے کیا کیا, ھذا سے, جو کہ ھذا اس میں اشارہ ہے, اور اس میں اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. لہٰذا اب یہ ولد نکرہ نہیں رہا, انڈیفینٹ نہیں رہا, اب یہ کیا بن گیا, مضاف الی المعرفہ ہو گیا. اب یہ دیکھیے بہت ہی پوائنٹیکل باتیں ہیں, بہت اہم باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے موصولہ بھی ہے, تو ولد الذی. لیکن ابھی یہ الذی اور اس کے یوزز نہیں پڑھے ہیں, لیکن صرف آپ کو اتنا بتا دیں, الذی کے بعد ایک جملہ آتا ہے, لیکن ولد الذی, ٹھیک ہے, اس کا بیٹا جو. اب الذی کا مطلب تو یہ ریلیٹو پروناؤن ہے نا, لیکن چونکہ یہ ریلیٹو پروناؤن بھی معرفہ کی ایک قسم ہے, لہٰذا اس معرفہ کی قسم کی طرف ایک نکرہ اسم کو ہم نے ریلیٹ کر دیا. لہٰذا اب یہ ولدو آپ کا ہرگز نکرہ نہیں رہا. تو یہ بات آپ کو اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اس پوری سلائیڈ میں سے ایک بڑا نتیجہ آپ نے ڈرائیو کیا, وہ کیا کیا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی, یہ دونوں مبتدا بھی بن کے آ سکتے ہیں اور خبر بھی بن کے آ سکتے ہیں. تو یعنی دو مرکبات کا کام حل, ڈن ہو گیا. یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ بات طے ہو گئی کہ اب مرکب توصیفی کو بے دھڑک آپ کیا کریں گے, خبر بھی بنا سکتے ہیں, اور مرکب توصیفی کو آپ کیا بنا سکتے ہیں, ہاں, اسم پوائنٹڈ اور ریلیٹڈ ٹوورڈز وچ, کس کی طرف ہم ریلیٹ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم معرفہ سے ریلیٹ کریں گے, تو معرفہ کی اقسام میں سے کوئی ایک قسم ہوگی نا. جیسے اس میں علم زید ہے, اس میں ضمیر ہے, یہ اس میں اشارہ ہے, اس میں موصول ہے. تو یہ سب کے سب کس کی قسمیں ہیں, معرفہ کی قسمیں ہیں. ان کی طرف کوئی نکرہ اسم ریلیٹ کیا جائے گا, تو وہ نکرہ اسم ان کی صحبت میں آ کے اب کیا بن گیا, معرفہ بن گیا, اور اس کو نام ایک دیا گیا مضاف الی المعرفہ. تو جو معرفہ کی 7 اقسام بتائی گئی تھی نا پڑھانے کے لیے, جس میں سے آپ کو 6 بتائی گئی تھیں اور چھٹی نہیں بتائی گئی تھی, یعنی ایک روک لی گئی تھی, 7ویں. تو وہ 7ویں آج آپ نے پڑھ لی, وہ ہے مضاف الی المعرفہ. تو یہی کچھ اتنا آپ نے, بہت اہم ہے, اس کو دھیان سے سمجھنا تھا. اور یہاں پر سے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں, اور کچھ ایکسرسائز وغیرہ 2-1 سینٹنسز فریم کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دیکھیے دھیان سے کہ ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا تعین کرنا. مثال کے طور پر ہم آپ سے کہیں کہ زید و حامد سچے ہیں,
اب یہ زید و حامد سچے ہیں، تو اس میں اب سمپل سی بات ہے کہ زید اور حامد دونوں کیا ہیں؟ مبتدا. تو ہم نے کر لیا زیدن و حامدن، ٹھیک ہے. اور آگے اب سچے ہیں تو لکھ دیا صادقانی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے صادقانی، کیونکہ یہ زید اور حامد مثنیٰ، لہذا صادقانی آپ کو بھی مثنیٰ، خبر بھی مثنیٰ رکھنی. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مبتدا اور خبر کو الگ کر لینا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی تھی. اب دیکھیے نئی چیز، اس کو سمجھنا ہے اور ان ایگزامپلس کو سالو کرنا ہے، تب آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ کہ کیسے سالو کیا گیا ہے ان سب. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے یہ ایکسرسائز ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ مبتدا اور خبر کو علیحدہ علیحدہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا، اللہ کے رسول ہیں کے لیے ٹینشن لینی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، اللہ کے رسول فوراً پہچانیے یہ کون سا مرکب ہے. تھوڑا سا دھیان دیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مرکب ہے. ایک منٹ، آپ لوگ انمیوٹ کر دیں. جی جی، مرکب اضافی. تو سب سے پہلی بات تو محمد، تو ہم لکھ دیں گے محمدن. اور محمدن اس میں علم معرفہ بن سکتا ہے، اور اسے ہم حالت رفع میں رکھیں گے. اب وہ دیکھیے ساری چیزیں، چار ہی باتیں، زیادہ تو 13-14 باتیں تو یاد نہیں رکھنی، صرف 4. ٹھیک ہے، اسم کے تعلق سے 4 اہم باتیں، 4 امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ریگارڈنگ اسم، بس وہی یاد رکھنا ہے. اللہ کے رسول ہیں، یہ مرکب اضافی ہے. اب یہاں پر وہاں کرتے تھے تو کراس کرتے تھے، اب آپ ڈائریکٹ بتائیے، بسم اللہ کیجئے. محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا رسول اللہ. اب زبر زیر کی غلطی آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ، ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ. تو اب یہاں پر رسول کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، سب آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ کیا بنے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. کس کے لیے؟ مبتدا محمد کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر بن گیا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اس طرح سے انالیسس کی جاتی ہے، گرامیٹیکل انالیسس جو کی جاتی ہے وہ ایسے کی جاتی ہے. یہ چھوٹے سے سینٹنس کی تھی، تو یہ آپ نے بتا دیا کہ محمد. اب یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. آگے دیکھیں دھیان سے، بسم اللہ کریں. نیکسٹ سینٹنس سبھی لوگ ٹرائی کریں، جتنے ہیں کوشش کریں گے تو آئے گا. دنیا مومن کی قید اور کافر کی جنت ہے. تو سب سے پہلا کام ہمیں مبتدا الگ کرنا ہے. دنیا مبتدا، ٹھیک ہے. لیکن دنیا کو دنیا نہیں لکھ سکتے، اس کو ہمیں معرفہ بنانا ہے. تو الدنیا، الدنیا، ٹھیک ہے. اب الدنیا، اچھا الدنیا بن جائے گا، یہ ایک مبنی اسم ہے، اس کی تینوں فارم سیم رہیں گے. تو الدنیا آگے مومن کی قید. سجن المومن. جی، تو سب سے پہلے سجن سجن المومن. المؤمنین. اب جنہیں نہیں پتا تھی قید خانے کی عربی، آج پتہ چل گئی. سجن مانے قید. واہ. اب دیکھیے یہ واو جو ہے یہ واو قسمیہ نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ یہ بھی بات کلیئر کرتے چلیں، جو لوگ بالکل یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ ابھی آپ نے واو قسمیہ پڑھایا تھا نا پیچھے، لیکن یہ واو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ عطف کا کام کرتا ہے، جوڑنے کا کام کر رہا ہے. یعنی یہ کنجکشن. جی جی، ٹھیک ہے. الدنیا سجن المؤمنی و، اور پھر دوسرا پھر کافر جنت. تو پھر مرکب جی، تو یہاں پر ہم لکھیں گے جنت الکافری. ہاں دیکھیے، بھول کر کے بھی آپ جنتن
اور پھر الکافری نہیں کہیں گے کیونکہ پریکٹس اتنی ہو گئی ہے جنت الکافری ہوگا سر، جنت جی کافری الکافری. آ سکتی کیونکہ آپ اسے مضاف بنائیں گے، اور مضاف بنانے کی پہلی شرط یہی ہے کہ الف لام نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تنوین نہیں ہو. تنوین نہیں ہے، دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر. کافی ہے. کافر. اس کے بعد آئیے تیسرا، اللہ تمام انسانوں کا رب. اب یہاں سے ایک نعم. نتیجہ نکالتے چلیے سبھی لوگ. نتیجہ یہ ڈرائیو کرنا ہے آپ سب کو کہ ہاں. دونوں سینٹنسز میں ابھی مبتدا جو ہے مفرد ہے، یہ دھیان رکھیے گا. یعنی یہاں مفرد. ہاں جی دونوں ہاں. سینٹنسز میں مبتدا مفرد ہے، خبر جو ہے وہ مرکب ہے. اچھا پہلے سینٹنس میں تو نارمل مرکب ہے، دوسرے سینٹنس میں ڈبل مرکب ہے، یعنی دو مرکب آگے ان کو آپ نے اینڈ سے جوڑ دیا ہوا ہے واو عاطفہ سے. آگے دیکھیے، اللہ اللہ ان تمام انسانوں کا رب ہے. اللہ جی بتائیے. اللہ. اللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ، یعنی ہمیں سب سے پہلا کام یہ اللہ کہ مبتدا. اللہ 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 تمام انسانوں کا رب ہے. تو تمام انسان، رب العالمین. جی جی جی، تو یہ کلو انس. جی جی یہ تمام انسان جو ہے یہ ایک کنسٹرکشن ہے، اس کو الگ الگ نہیں دیکھنا ہے. تمام انسان مطلب سارے انسان، یعنی الناس. اور الناس. رب آپ جانتے ہی ہیں، تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے رب. رب الناس. جی رب العالمین. نہیں نہیں، عالمین نہیں کہیں گے، وہ تو عالموں کی بات جب ہوگی نا، جہان. اچھا، یہاں پر رب انسان کی بات ہو رہی ہے. انسان ہے. رب الناس. رب الناس. ناسی. ناس. رب رب الناس. الناس. اللہ رب الناس. رب الناسی پھر مبتدا اور جی اسی میں کل کا سینس بھی آ جائے گا. ہاں جی اسی میں کل کا سینس آ جائے گا کمپلیٹ، یعنی تمام انسان. ناس میں. الناس میں کل تمام کا آ گیا. ٹھیک ہے. جی اچھا. اب آگے دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ، یہ اللہ بدلے کے اللہ دن بدلے گا. اللہ پھر لکھیں گے اللہ اللہ، اور بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے گا. کون سا مرکب ہے ان میں سے بدلے کے دن کا مالک؟ مالک یوم الدین. اضافی، مرکب اضافی. اضافی تو ہے، لیکن اضافی میں بھی کون سا اضافی ہے؟ کمپلیکس. جی کمپلیکس ہے یہ. اس میں آپ دیکھیں مالک، دن اور بدلے، یعنی ایک سے زیادہ مضاف مضاف الیہ. تو یہاں پر کمپلیکس مرکب اضافی ہے مالکو، اور پھر اس کے بعد مالک یوم یوم الدین. الدین. یوم الدین. اچھا ابھی ہم سب کو بیس کنسٹرکشن کرنا ہے. ہم سب دین مالکو یوم الدین، اللہ مالکو یوم الدین. اب یہ 20 دن کا حاصل بدلے گا. آج یہاں دکھ رہا ہے. اللہ مالک یوم الدین. اللہ جی جی اللہ مبتدا و مالکو یوم الدینی اس کی خبر ہے. خبر. اب تک کے تمام سینٹنسز میں سملیرٹی یہی ہے کہ سب میں مبتدا جو ہے وہ کیا تھا؟ مفرد. یہ بھی نوٹس کرتے چلنا ہے. اور خبر سب کی مرکب ہے. یہ حامد کے بیٹے ہیں. اب اس میں یہ حامد. اس میں مبتدا کے پہلے یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے. آجا ہوگا سر. آجا مبتدا یہ نہیں نہ یہ اور ہاں خبر یہ حامد کے بیٹے ہیں. تو یہ ڈیسائیڈ آجا حامد کے بیٹے. حامدی. کیا ہے یہ کا مطلب اس میں یہ مبتدا اس میں اشارہ. هذا الولد حامد. تھوڑا اور گیس کریں، اور آپ میں سے کوئی کر رہا ہو. سب سے پہلا کام یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کو ہٹائیے. یہ اس میں اشارہ ہے، لیکن اس میں اشارہ آپ دیکھ کر کے لگائیں گے، خبر کو دیکھ کر کے لگائیں گے. خبر میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واحد ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے واحد ہے جمع ہے مذکر ہے مؤنث ہے، کیا ہے حامد کے بیٹے بیٹے اولادی. اولاد، حامد. یعنی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. تو جی اصل میں اردو کی پرابلم ہے، اردو کے پاس خالی یہی ہے. اب اس یہ سے یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ ایک کے لیے ہو رہا ہے یا یہ 2 کے لیے، یہ 100 کے لیے ہے. یہ اردو کی پرابلم ہے.
تو یہ حامد کے بیٹے ہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلورل یہ جمع ہے جی، جمع کنسٹرکشن پلورل ہے، جمع ہے، جی، جمع ہے. اولائکا نہیں نہیں، اولائکا قریب قریب کا قریب کا قریب ہاؤلائی 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 الولد. ہاؤلائی. اب آگے آئے گا حامد کے بیٹے جو کہ ایک مرکب اضافی ہے، اسے خبر بنانا ہے. تو ہاں، اب بیٹے کی ولد 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 کی جمع اولاد، اولاد ہے، اولاد اولاد اولادو اولادی حامدین اولاد اولادو حامدین حامد. حامدین حامدین. تو حامدین ہاؤلائی اولادو حامد. حامدین. اب رولز کو اگر رولز پتہ ہے تو آپ کا یہ ہوتا چلا جائے گا کلیئر. بچ کے دھیان سے کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے دیکھیے. یہ گاڑی پرانی ہے. اب یہاں تھوڑا ہاں الرٹ سر. رہیے گا سبھی لوگ. یہ گاڑی پرانی ہے یہ گاڑی پرانی ہے. تو گاڑی سیارہ ہو گیا، پرانی قدیم ہو گیا، جدید قدیم. سر یہ غیر عاقل کا کیس ہے. یہ گاڑی پرانی ہے، یہاں پر اب صرف یہ کو الگ نہیں کرنا ہے بلکہ یہ کے ساتھ ایک اشارہ متعلق کی کنسٹرکشن ہے. یہ گاڑی یہ گاڑی یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں یہ گاڑی اشارہ مشار الیہ ہے. اور آپ کو ہاں پتہ ہے گاڑی سیارہ سیارہ مؤنث ہے، تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ حاضی. اور اس سیا سیارو اس سیا سیارہ اور السیارہ. پیش الٹا لگے گا، زبر لگے گا، کیا لگے حاضر سیارتو گا؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس پر یہ غور کریں کہ دیکھیے یہ مرکب، پہلے ٹائم قدیم تھوڑا زیادہ وقت تو نہیں ہوا، نہیں ابھی ہے، ٹھیک ہے. قدیم اس بات کو قدیم دھیان سے سمجھ لیجئے کہ یہ گاڑی یعنی حاضی السیارہ. تو اب یہ اشارہ مشار الیہ مرکب اشاری، مرکب اشاری میں اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کو دیکھ کے لگایا جاتا ہے. اور مرکب اشاری میں بابو کھائے گا کا؟ ایک منٹ پلیز، دونوں ہی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ رکھے جاتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم ایک کو معرفہ ایک کو نکرہ کر دیں گے تو پھر ہے کا مفہوم نہیں آ جائے گا، جملہ نہیں بن جائے گا. ہمیں جملہ تو نہیں بنانا، جی ہاں. اس بنانا ہے، ناقص رکھنا ہے اسے. اس لیے حاضی اشارہ خود ہی معرفہ ہے، السیارہ کو بھی ہم نے معرفہ بنا دیا. تو اب یہ دونوں مرکب اشاری بن گئے اور یہ خبر مبتدا بن گئے، حاضی سیارۃ. اب اس کی آپ کو صرف خبر لے کر آنی پرانی کی. قدیم جی جی، پرانی کی جو قدیم ہے وہ قدیم قدیم اب یہاں پر قدیمن نہیں ہوگا بلکہ قدیمتن، کیونکہ گاڑی مؤنث ہے نا. تو یہاں پر ہم کیا لائیں گے؟ قدیمتن. قدیمتن. اب اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ٹویسٹ ہے، چینج ہے. اور ایک نتیجہ بھی آپ کو یہاں سے مل گیا، یہاں اسٹار بنا لیجئے. یہ امپورٹنٹ تھی کنسٹرکشن اس اعتبار سے کہ پیچھے تو آپ نے توصیفی اور اضافی کے بارے میں یہ پڑھ لیا تھا کہ وہ دونوں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں، ابھی تک کہ وہی آئے ہی. یہ ایک نیا آ گیا بیچ میں جہاں پر آپ کو مرکب اشاری مل گیا، اور مرکب اشاری کیا بن کر آیا؟ مبتدا بن کر آیا. یہی مبتدا. نتیجہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بن کر آتا ہے، خبر نہیں بنتا. صرف مبتدا بنتا ہے، خبر نہیں بنتا. رائٹ؟ اچھا چلیے آگے. زیادہ ہو گیا ہے کیا؟ اتنا مشکل تو نہیں ہے. آگے دیکھیے. وہ کمرہ نیا ہے، وہ کمرہ نیا ہے. یہاں بھی سیم وہی کنسٹرکشن ہے. وہ کمرہ، پہلے مبتدا خبر کو الگ کرنا ہے. کمرہ کی عربی، وہ کمرہ کمرہ کی عربی کیا ہوتی ہے؟ غرفۃ. غرفہ. اب پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریے مذکر یا مؤنث؟ مؤنث مؤنث. علامت تانیث. اب یہاں پر ہم لکھیں گے وہ یہاں پر تلکا دور واحد تلکل، اور یہاں پر الف لام لگا دیں گے. تلکل غرفتو، جیسے ہی الف لام لگے گا تنوین ہٹ جائے گی. تلکل غرفتو. اور پھر اب اس جدیدتن جی جی
آگے میں اس کے لیے نئے کے لیے لے کر آ رہا ہوں جدید जदीदतुन बिल्कुल جدیدۃ. شاہد کا بھائی سچا ہے تو شاہد کا بھائی دھیان سے دیکھیے मुब्तदा مبتدا شاہد کا بھائی ہے تو شاہد کے بھائی کی عربی کیا ہوگی؟ بھائی کی عربی میں نے بتائی تھی اخو اخو یہاں اخو پر جی یہاں پر آپ کو معرفہ سوری مرفوع حالت چاہیے تو آپ اخو لکھیں گے. ٹھیک؟ اخو اور اخو مضاف بن گیا اور مضاف الیہ کیا بن جائے گا؟ شاہدن. اخو شاہدن شاہد کا بھائی کون ہے؟ سچا ہے یعنی صادق یہ ہو گیا. الحمدللہ. کیسی لگی کلاس؟ سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा से समझ आता है सर. جی تو یہ اصل میں کیا ہے، کچھ مشکل نہیں تھا. جب تھوڑا سا ہمت تو ہمیں تھوڑی سی ہمت پانی تو بسا جی ابھی اس کا ایک انشاءاللہ ایک پارٹ ہم اور کریں گے تو اس میں ایک انتہائی اہم کل انشاءاللہ حدیث شیئر کریں گے، اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور سینٹنسز کریں گے. اور ساتھ ابھی ایک بات سمجھنی رہ گئی ہے کہ مرکب جاری کیا بن کر کے آئے گا. دیکھیے توصیفی اور اضافی وہ تو دیکھ لیا، اشاری کو بھی دیکھ لیا کہ یہ مبتدا بن کر آتا ہے. ابھی آپ کو مرکب جاری کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا بن کر آئے گا. تو یہ سارے مرکبات پڑھ کیوں رہے تھے، اور بھی انشاءاللہ ایکسرسائزز کریں گے کل. تو فی الحال اتنا ہی. اور قرآن کریم اب جب پڑھیں تو کوشش کریں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں. 4 آیات پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. والیوم اور کوانٹٹی کی طرف مت جائیں، کوالٹی مینٹین کریں. چاہے وہ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنے کی بات ہو اور چاہے اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہو. دونوں اعتبارات سے جب آپ دھیان سے پڑھیں گے تو ویسے ہی آپ کی جو ہے وہ نمبر آف آیات، نمبر آف پارا اور سوراز وہ خود ہی کم ہو جائے گا. تو زیادہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی ہدایت کے لیے بہت زیادہ نہیں لے کے جانا ہے. خلوص اور اخلاص، سنسیئرٹی، کوالٹی چاہیے. ہمیں بھی پیورٹی اور کوالٹی پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے خالق کو کیوں نہیں پسند ہوگی. تو اسے ہم وہی کچھ اس کے لیے تیار کریں، زاد راہ میں وہی کچھ چیزیں لے جائیں جو وہاں کام آئیں. ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہو اور کام آنے والا اس میں کچھ بھی نہ ہو. تو کوشش کرتے رہیں، لوگوں کو جوڑنے کی فکر کریں اور خود بھی جڑے رہیں. اب تھوڑی مشکل آتی ہے، لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ بیک کر لیتے ہیں. ایک دن بھی اگر آپ نے ڈراپ کیا، 2 دن بھی ڈراپ کیا، اور اگر آپ نے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ کلاس میں ریوائز کر کے اگر نہیں آئے تو پھر واقعی آپ کو یہ چیزیں بہت مشکل لگیں گی، کیونکہ یہ ہمارے اپنے سسٹم میں نہیں تھی. یہ ہمارے لیے فورن لینگویج ہے، پرائی زبان. وہ الگ بات ہے کہ یہ اسپریچول لینگویج ہے. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، مشکل نہ فرمائے، اور یہ کورس کا خاتمہ جو ہے اختتام خیر کے ساتھ. سبحان آمین. اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ آمین الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام لا إله إلا أنت علیکم. جی ماشاء اللہ. السلام علیکم السلام بھی دیکھیے لوگ کلاس کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک صاحب ہیں دیکھیے مدھیہ پردیش سے ہیں ماشاءاللہ، وہ سفر میں بھی کلاس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. सर सर वो जो मैंने कहा था आपसे इसके लिए आप शुरू में जो कर दी कुरान की आयत का खुलासा, میں سمجھ نہیں پایا. कुरान की आयतों का जो खुलासा करते हैं आप शुरू में ہاں क्लास की ہاں तो उसके लिए मैंने की थी ना आपसे बात. आप कह रहे थे कोशिश करता हूँ तो हमें चाहिए कि हम लोगों को दावत देने के लिए डाल दें, उस पर लगा दें स्टेटस पर. अब इतनी बड़ी क्लास लगाएंगे तो वो ये होता है ना, जब देखते टाइम नहीं होता लोगों का, थोड़ा सा 10 मिनट का. شروع کی کلاس، شروع کا جو آیت جو तो پڑھی تھی आपको कुरान की आयतों کا खुलासा करते हैं. انشاءاللہ کل کر لیں گے، آج ہو گیا وقت ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک